السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین و ناظرین حضرات آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، تمام آسمانی اور زمینی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، آپ سب کی دلی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرمائے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ سے اس سلسلے میں آج بات کریں گے کہ نماز جنازہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ لہٰذا آپ ہماری پوری بات کو سنیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اچھی اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی جو کام آئیں گی، زندگی میں کام آئیں گی۔ کیونکہ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ علماء کچھ بتاتے نہیں، علماء کرام بتاتے ہیں لیکن آپ حضرات سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رکھتے۔ لہٰذا جو باتیں سنیں ان کو یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں۔ تو بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ یہ نماز جنازہ تھی جس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ لہٰذا نماز جنازہ کے خبر سن کر، انتقال کی خبر سن کر بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے کام چھوڑتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب جنازہ آتا ہے، میت آتی ہے، نماز جنازہ تیار ہوتی ہے تو بہت کم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنا کام چھوڑ کر گئے، اپنی دکان چھوڑ کر گئے، اپنا پیٹرول خرچ کر کے گئے، آپ جو ہے اپنا ٹائم نکال کر گئے، تو وہاں کس لیے گئے ہیں؟ چہرہ دکھانے کے لیے یا اپنی حاضری لگوانے کے لیے؟ ایسی حاضری سے کوئی فائدہ نہیں، ایسا چہرہ دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں جہاں جا کر نماز جنازہ ادا نہ کی جائے۔ جنازہ موجود ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ ایک سائٹ میں کھڑے ہیں، آپ اپنی سائٹ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل کو دیکھ رہے ہیں، کبھی گپ شپ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں، تو بالکل غلط طریقہ ہے۔ جب آپ گئے ہیں اپنا ٹائم نکال کر، میت کی خبر سن کر، تو لہٰذا جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کو آپ پورا کیجئے۔ حاضری کے چکر میں نہ رہیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یا تو جائیے نہیں، اور جب جا رہے ہیں تو نماز جنازہ میت کی پڑھیے۔ ادھر جماعت تیار ہے، آپ گھروں میں گھسے ہوئے ہیں یا قبرستان کے کونوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر سہارا لیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کام کو انجام دیجئے، نماز جنازہ ادا کیجئے میت کی، کیونکہ پتہ نہیں کون ایسا شخص ہو جس کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جائے۔ لہٰذا نماز جنازہ دعا ہے اور یہ فرض ہے، اس کو ضرور کیجئے، حاضری سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ناپاک ہیں، ناپاکی میں ہم گئے، تو ناپاک شخص تو منحوس ہے، گویا کہ ایسی جگہ پر گیا تو اس کی وجہ سے منحوسیت پھیلے گی، لہٰذا ناپاک رہنا نہیں چاہیے۔ اور جب تک انسان ناپاک رہتا ہے، منحوسیت چھائی ہوئی رہتی ہے، رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں۔ لہٰذا پاک صاف ہو کر اگر کسی کی میت کی خبر ملے تو آپ جائیں، اور جانے کا مقصد صرف اور صرف نماز جنازہ ادا کرنا ہو، نہ یہ کہ گھر میں حاضری دے دی، میت کا چہرہ دیکھ لیا اور آپ نے ناپاکی کی حالت میں یا پاکی کی حالت میں مٹی ڈال دی، اور نماز جنازہ کے وقت آپ جو ہے ادھر ادھر کھڑے رہے۔ لہٰذا جو اہم کام ہے اسی کو ہمارے مسلمان بھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے اپیل ہے کہ نماز جنازہ ضرور پڑھیے جب آپ پہنچ رہے ہیں۔ چلیے بات کو آگے لے چلتے ہیں اور انشاءاللہ بالکل جلدی ختم کر لیتے ہیں۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں: 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یعنی 4 تکبیر۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا سیدھے، یہ بھی فرض ہے۔ یہ 2 فرض تھے نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ کی سنتیں بتاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ نماز جنازہ میں 3 باتیں سنت ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، اور نمبر 3 میت کے لیے دعائے استغفار کرنا۔ بہار شریعت وغیرہ کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔
لہٰذا دوسری ہم اپنے بیان میں اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے اور نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔